بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مؤدبانہ محبت برا اسلام قبول فرمائیں۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف کی محفل آج ساتھ باطنی ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے میرے ساتھ درود تاج پڑھ لیں، پھر اس کے بعد محسن صاحب جو ہیں وہ مختلف درود شریف پڑھائیں گے، آخر پہ میں پھر آپ کو ذکر کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ شجرہ شریف اور آپ کو خط سنائیں گے، پھر دعا ہوگی، پھر اجازت ہو جائے گی۔ میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان کر لیں، خالی سانس لیں، اپنے قلب کے اوپر اللہ کا نام خیال میں لائیں، اور سانس اندر جائے باہر آئے تو اس یکسوئی پیدا کریں اس نام کے ساتھ۔ جب باطن میں آپ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو اگر آپ کی نسبت ہے، بیعت ہے، تو پھر باطن میں ایک آپ کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے، اپنے مرشد کے قلب روح سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابتدا میں تو اس کی سمجھ نہیں آتی بندے کو، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی جب خیر و برکات ظاہر ہوتی ہیں، ظاہراً بھی باطناً بھی، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بندے کے اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کے لیے سوچ، محبت، شوق، ذوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے جو تفکرات ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ موجود ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ بندے کو پھر اس طرح تنگ نہیں کرتی جیسے دنیا دار کو تنگ کرتی ہیں۔ بلا وجہ انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر ایسا نہیں رہتا آہستہ آہستہ۔ لیکن یہ محنت کا رستہ ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہم اپنے آپ کو نزدیک کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرک سے بھی آپ کے قریب ہوں، اور حدیث مبارک ہے کہ جب تم اس کو یاد کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو اس طرح سے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کیفیت میں ہم نے بیٹھنا ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں درود شریف کلمہ شریف، پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، پھر آپ اپنے قلب پہ دھیان دے لیں، 1 منٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں درود تاج پڑھتا ہوں، پھر محسن صاحب باقی درود شریف پڑھائیں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں اپنے طور پہ بھی اور ساتھ مل کے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، باطن میں اپنی نسبت اپنے مرشد سے قائم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ حق. چلے موصاف شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کے درود پاک بلند آواز میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی اس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. یہ درود خضری ہے، اس میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم ہے، جتنا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعۃ الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الروفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی
وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جی اس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. یہ آخری تسبیح ہے، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں درود شریف سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. آپ میرے ساتھ جی ختم شریف پڑھ لیں مختصر، اور اس کے بعد پھر ہم باطنی ذکر کرتے ہیں سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حق افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. اب جی یہی کلمہ کا ذکر ہم باطن میں کریں گے. جن کو تو باطنی ذکر دیا ہوا ہے اس میں ذات کا وہ کریں گے اپنے طور پہ سانس کے ساتھ. باقی جو نئے دوست ہوں یا جن کو یہ نہیں دیا، اگر انہیں کوئی میں نے ہمہ وقت کا دیا ہوا ہے اللہ کے ناموں میں سے کوئی ذکر تو وہ کریں. کئیوں کو یا حی و قیوم دیا ہے ان کے حالات کے مطابق، کئیوں کو یا رحمان دیا ہے، یا کئیوں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں ہر وقت. اور جو باطنی ذکر ہے وہ دوست اسی طرح جیسے آپ کو پتہ آنکھیں بند اپنے قلب پہ دھیان دیں، سانس اندر جائے تو اللہ باہر آئے تو ہو، اس کو ایسے پڑھتے جائیں. اور باقی جو ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کلمے کا ذکر سانس کے ساتھ اس طرح سے کریں کہ سانس اندر جائے تو اس کے ساتھ پڑھیں لا الہ، اور باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی سانس اندر جائے تو زبان سے آہستہ سے کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ. بلند آواز سے نہیں پڑھنا، چونکہ اور بھی ساتھ جو ساتھی پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بس خاموشی سے، یعنی آپ سنیں، اللہ تو سن ہی رہا ہے نا، دیکھ بھی رہا ہے آپ کو. آپ اس کو شروع کیسے کرنا ہے، جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دیں.
میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں اور پھر آپ آنکھیں بند کر کے خالی سانس لینا شروع کر دیں، اور اللہ کا نام جو ہے اسے پہلے بھی بتایا کہ اپنے قلب پہ محسوس کریں اور اپنا باطنی نسبت جو ہے مرشد سے قائم رکھیں، اور جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں۔ پھر اس درمیان میں جب اللہ اکبر کہوں تو مراقبہ کر لیں۔ مراقبہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ مراقبے میں ذکر کیا نہیں جاتا، وہ خود ہوتا جاتا ہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں تب بھی زبان تو ہلتی جائے گی، یا سانس والے ہیں تو ان کا سانس تو آ ہی رہا ہے سب کو۔ وہ اس مراقبے سے مراد ہے اللہ کے ساتھ اپنی جو یکسوئی ہے باطن میں، اس کا اندازہ کرنا کہ آپ کا کتنا اندر سے اللہ کی طرف دھیان قائم ہوا ہے، اور پھر جب یہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر یہاں پہ بہت سی اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، اور شیطان تو قریب آتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں، چاہے کلمے کا کریں یہ کریں، تو تھوڑا اس کے سر پہ لگتا ہے اور وہ پھر چیخیں مارتا ہے اور وہ قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ باطن میں اس کا تعلق کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی کہا نا کہ تمہیں ان کے نفسوں پہ اختیار دیا، ان کے قلبوں پہ تمہارا اختیار نہیں ہو، تو یہ قلب ذکر قلب بھی ہے دراصل۔ تو اب آنکھیں بند ہی اپنے قلب پہ دھیان دیں، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، خالی سانس لیں، درمیان میں اللہ اکبر کہوں گا تو پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے 1 آدھ منٹ، پھر دوبارہ ذکر اسی طرح کرتے جائیں، 10-15 منٹ انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ قائم کریں، مشاہدہ اللہ کے نام کا۔ اللہ اکبر، ذکر شروع کر لیں۔
اللہ اکبر مراقبہ کریں. اللہ اکبر پڑھیں جی. درود شریف کلمہ شریف ختم کر لیں آپ ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب شاد پرویز صاحب شجاع شریف پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ اسے سنیں بھی، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں. بعد میں پھر سرکار علی کا خاطہ آپ کو سناتے ہیں، پروگرام بتاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار عصیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرہ رحمت کہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ ابو داؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت دنیا و عقبیٰ آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے. کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے.
حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے شیخ حضرت حفظ ابو بکر اولیاء کے واسطے حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے آف کر دو. میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے شیخ ابو داؤد پیر اولیاء کے واسطے یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے توتیائے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لکھا کے واسطے تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے بالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے اب سرکار علی کا خط سنیں، دھیان سے سنیں، ہم سب کے لیے اس میں بہت نصیحت ہے، اس پہ ہم سب عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 9 مارچ 1937۔ مرحبا صلی علی ہستم ثنا خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صد سلام من بجسم پاک برجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: مرحبا درود ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواہ ہوں، 100 سلام ہو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور جان پر۔ میاں اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خط بہت انتظار کے بعد ملا ہے، دل کو راحت ہوئی، شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے، بخشش اس واسطے ہے کہ یہ نعمت خاص کر گناہ گاروں کے لیے ہے۔ میاں، گناہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پھر خود کو پیش کرتا ہے
اور خود کو اس کے پاؤں میں ڈالتا ہے تو اس کے فضل کے ساتھ بخشش ہوتی ہے، ساتھ ہی قرب زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اس کا قبول کرنا اور شرمسار ہونا باعث رحمت اور قرب ہے، اور وہ نعمت اور بخشش جس کا نام رحمت للعالمین شفیع المذنبین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور اس گناہ گار کے لیے بنائی گئی ہے۔ مرشد کا نام رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ گناہ گاروں کو عطا کی جاتی ہے۔ بندے سے اگر گناہ صادر نہ ہوتا تو ایک نعمت جس کا نام بخشش ہے سے خالی رہ جاتا، لہٰذا بھول مجھ سے ہے، بخشش اور رحمت تجھ سے ہے، تو مالک حقیقی ہے، میں عاجز اور گناہ میں تیار رہتا ہوں، تمام عمر مجھ سے کوئی نیک عمل نہ ہو سکا، مگر تمام عالم میں تجھ سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوئی، ہمیشہ فضل کیا، رحم کے ساتھ ساتھ وہ برکتیں بھی عطا فرمائیں جس کے بیان سے زبان گنگ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے اگر علم ہو جائے کہ میں گناہ کے لیے تیار ہوں اور نفس ہرگز مانتا ہی نہیں تو خود کو ہادی کے سپرد کر دیوے اور یہ بولے کہ اے مالک اب میں لاچار اور مجبور ہوں، خود کو تیرے سپرد اور تیری پناہ میں کرتا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام، اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر گرفت ہے تو بندے کا کوئی زور نہیں۔ میری طرف سے بچوں کو پیار اور ہمشیرہ ام فاطمہ بی بی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیگر سب فضل اور فضل ہے۔ میاں خوب خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس خدمت پر مقرر کیا ہے، ہر ایک کو اول میں شریعت پر لگاؤ اور خود بھی ظاہر شریعت پر عمل کریں تاکہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ تم پر بھی فضل و کرم رہے۔ جب گھر جاؤ تو بیٹی کو سلام بولنا، بابا امیر جی کو بہت بہت السلام علیکم، کئی روز سے ان کا خط نہیں ملا۔ والسلام المرسلہ، آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 9 مارچ 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 مارچ 1937۔ مرحبا صلی علی ہستم ثنا خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صد سلام من بجسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا درود ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواہ ہوں، 100 سلام ہو میری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور جان پر۔ میاں اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خط بہت انتظار کے بعد ملا ہے، دل کو راحت ہوئی، شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے، بخشش اس واسطے ہے کہ یہ نعمت خاص کر گناہ گاروں کے لیے ہے۔ میاں گناہ کے بعد توبہ، توبہ کے بعد پھر توبہ، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ پھر خود کو پیش کرتا ہے اور خود کو اس کے پاؤں میں ڈالتا ہے تو اس کے فضل کے ساتھ بخشش ہوتی ہے، ساتھ ہی قرب زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اس کا قبول کرنا اور شرمسار ہونا باعث رحمت اور قرب ہے، اور وہ نعمت اور بخشش جس کا نام رحمت للعالمین شفیع المذنبین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے اس گناہ گار کے لیے بنائی گئی ہے۔ مرشد کا نام رحمت ہے، اور رحمت ہمیشہ گناہ گاروں کو عطا کی جاتی ہے۔ بندے سے اگر گناہ صادر نہ ہوتا تو ایک نعمت جس کا نام بخشش ہے سے خالی رہ جاتا، لہٰذا بھول مجھ سے ہے، بخشش اور رحمت تجھ سے ہے، تو مالک حقیقی ہے، میں عاجز اور گناہ میں تیار رہتا ہوں، تمام عمر مجھ سے کوئی نیک عمل نہ ہو سکا، مگر تمام عالم میں تجھ سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوئی، ہمیشہ فضل کیا، رحم کے ساتھ ساتھ وہ برکتیں بھی عطا فرمائیں جس کے بیان سے زبان گنگ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، گناہ کرنے سے پہلے اگر علم ہو جائے کہ میں گناہ کے لیے تیار ہوں اور نفس ہرگز مانتا ہی نہیں تو خود کو ہادی کے سپرد کر دیوے اور یہ بولے کہ اے مالک اب میں لاچار اور مجبور ہوں، خود کو تیرے سپرد اور تیری پناہ میں کرتا ہوں، اب تو جانے اور تیرا کام، اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر گرفت ہے
تو بندے کا کوئی زور نہیں۔ میری طرف سے بچوں کو پیار اور ہمشیرہ ام فاطمہ بی بی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیگر سب فضل اور فضل ہے۔ میاں خوب خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس خدمت پر مقرر کیا ہے۔ ہر ایک کو اول میں شریعت پر لگاؤ اور خود بھی ظاہر شریعت پر عمل کریں تاکہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ تم پر بھی فضل و کرم رہے۔ جب گھر جاؤ تو میری بیٹی کو سلام بولنا۔ بابا امیر جی کو بہت بہت السلام علیکم، کئی روز سے ان کا خط نہیں ملا۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 9 مارچ 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط آپ نے سنا اور بار بار آپ نے یہی ذکر کیا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک اکثر میں نے آپ کو سنائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے۔ آپ ان کی بات سمجھ گئے کہ اندر جو پچھتاوا ہے اس وجہ سے انسان اس طرح سوچتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو ساتھ صحابہ نے کہا کہ حضور پتہ نہیں ہمیں معافی ملے گی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے معافی مانگتے ہو تو معاف کر دیتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا حضور غلطیاں تو بہت ہو جاتی ہیں، بار بار ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم معافیاں مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، انسان کے ساتھ اس کی محبت جو ہے وہ ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ انسان اس کو سمجھتا نہیں، دنیا میں چونکہ اس نے اسے نفس کے ساتھ بھیجا ہے اس لیے اس نے اپنے قائد بھی بنا لیے، اپنے مذہب بھی بنا لیے، اور جو عقل شعور اس کو دیا اس کو دنیاوی ترقی کے لیے، یہاں کی عارضی زندگی کے لیے استعمال کیا انسان نے۔ پھر بھی اللہ نے نبی بھیجے، ہدایتیں بھیجی، اور پھر وعدہ کیا کہ میں پھر اپنے نبی کی شان کو قائم رکھوں گا تا قیامت۔ اور پھر اس شان کو اس طرح ہی قائم کیا کہ پھر آپ سے جتنے نبی ہوئے ہیں دنیا میں اتنے دنیا میں ولی موجود ہوتے ہیں، تو ان کی شان اپنی اپنی جگہ پھر اکثر ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، آپ کا تعلق باطنی ہو تو وہ کرامات ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کی ایک کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ آپ ڈیلے شریف جائیں، اب نئے دوست اور بھی ہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا گاؤں کی طرف کو گیا ہی نہیں۔ گاؤں میں ایک مسجد ہے، جاتے ہی اب تو اس طرف جاتے بھی راستہ بھی باہر سے ہے، کیونکہ یہ ڈیرا آپ نے اپنے وصال سے 3 سال پہلے زمین آپ کے پاس تھی یہاں، وہاں پھر یہ اور زمین لے کے تو پہلے یہیں شفٹ کر لیا تھا 2-3 سال پہلے۔ پہلے یہ آپ کا جو ڈیرا ہے وہ گاؤں کے اندر تھا۔ ایک گاؤں میں شاملات کی زمین ہوتی ہے جہاں ایک کامن ہوتی سب گاؤں کی، تو وہاں پہ آپ تشریح، آپ کو حکم ہوا تھا مرشد کا، تو وہاں آئے آپ، گاؤں والے نے کہا جی یہاں تو نماز بھی کسی کو نہیں آتی، نماز پڑھا دیا کریں، تو آپ نے وہاں ڈیرا بنایا آہستہ آہستہ، پھر وہ 3 منزلہ ایک کافی بڑی جگہ بن گئی۔ اس میں رہائش کا انتظام بھی تھا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ پھر آپ جو باطنی ذکر اس میں ذات کا ذکر کراتے تو مریدین کو وہاں رکھتے تھے، سال ہر سال لوگ رہتے تھے جا کے، اور پھر باطنی ذکر سے گزارتے، ان کو توجہ میں رکھتے، تربیت کرتے سب کی، جو آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اور مخلوق آتی ملتی آپ کو۔ آپ کی ہمسائیگی میں ایک کوئی زمیندار تھا وہاں گاؤں کا، اس کی زمین تھی، اور ایک غریب عورت تھی جو کمہار کا کام کرتی تھی، کچے برتن جو بناتے ہیں، بیوہ تھی، شاید اس کا ایک بیٹا تھا یا کچھ اور اولاد ہوگی۔ تو وہ زمیندار کو اس نے کہا کہ مجھے اپنے یہ تمہاری حویلی بہت بڑی ہے تو مجھے صحن میں یہ چکا لگا لینے دو، زمین میں لگاتے ہیں وہ، اب تو پتہ نہیں آج کل وہ نئی چیزیں آ گئیں، تو اس کے اندر وہ کمہار بیٹھ جاتا ہے اور اوپر اس کے اوپر مٹی کے ساتھ وہ برتن بناتے ہیں۔ یہ کچے برتن ہم جو دیکھتے ہیں یہ پکے ہوئے ہوتے ہیں سارے، تو یہ وہ اس پہ بناتے ہیں وہ۔ تو اس نے کہا کہ تم لگا لو، اور وہ وہاں اس نے کام شروع کر لیا۔ کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا زمیندار، اور اس نے اس کو کہا کہ اس نے اس کا توڑ دی جگہ، وہ کہنے لگا دوڑ جا یہاں سے، یہ کیا گند ڈالا ہے، کوئی اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ ساتھ تھی قریب تو آپ کو حاضری بھی دیتی تھی، لنگر بھی وہاں کھا لیتی تھی،
اپنے بچوں کے ساتھ، یا ایک بچہ تھا، مجھے اب ذہن میں یہ نہیں ہے، بہرحال تو جب اس نے اس کا چکا توڑ دیا اور وہ اس کو کہا تو وہ روتی پیٹ دی آپ کی خدمت میں آ گئی. جب آپ کی خدمت میں آئی تو آپ اس کو روتا دیکھ کے وہ اونچی اونچی رو رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور اس نے تو میرا تو رزق کا معاملہ تھا تو اس نے وہ توڑ دیا اور نکال دیا مجھے. آپ کی طبیعت میں جوش آ گیا. آپ نے کہا بیٹا بات سنو، تم نے اب یہیں رہنا ہے، یہیں لنگر کھاؤ، بچے کو ساتھ رکھو، بچوں کو جہاں میرے پاس، دیکھو مالک کیا شان دکھاتا ہے، مالک کس طرح اس کا بدلہ تمہیں دے گا. وہ خیر وہاں رہنے لگ گئی. 8 10 15 دن 20 دن ہوئے. سو اس کا ایک رشتہ دار تھا جو کہ ناروے گیا ہوا تھا، پہلے وہاں کو کام کرتا تھا. وہاں وہ چھٹی پہ یہاں واپس آیا تو اپنی رشتہ دار سے اس کو ملنا پتہ کیا. انہوں نے کہا وہاں ہوتی، ملنے گیا اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، یہ تمہارا بیٹا 10 12 سال کا ہے، میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں ناروے. آپ سے پوچھا، آپ نے کہا بسم اللہ. چلو وہ چلا گیا لڑکا باہر. اب وہ وہاں گیا شخص، وہاں جا کے اس نے پہلے مزدوری کی، محنت کی، کسی ہوٹل میں بہرہ بن گیا، کچھ ٹریننگ لے لی، کچھ وہ کیا سب. تو وہاں اس نے کافی پیسے کما لیے، آہستہ آہستہ بہت امیر ہو گیا. اور جب وہ 15 20 سال بعد آتا رہا، آ کے آپ کو بھی حاضری دیتا رہا، سب ہوتا رہا. پھر آپ نے ایک، اب لاہور جائیں نا، بڑیلے شیف یا لاہور جائیں، جی ٹی روڈ سے ہم جائیں تو یہ کھاریاں کے آگے لیفٹ سائڈ پہ ایک آپ نے ہوٹل دیکھا، اس کے اسکائی وے اس پہ لکھا تھا. سب سے پہلے وہی ہوٹل بنا تھا وہاں. اب تو رائٹ سائڈ پہ ہم جائیں تو آپ کو بہت سی ایسے چین نظر آتی ہیں، اور وہ سب سے پہلے وہ بنا تھا وہاں. اور جب وہ بنا تو وہاں ہم اکثر جاتے، بڑیلے شیف جاتے ہوئے اکثر وہاں انہوں نے مسجد بھی بنائی ہے، وہ وہاں وضو بھی کر لیتے، وہ کرتے. تو انہوں نے میرے پیر و مرشد کی تصویر لگائی ہوئی تھی وہاں. پتہ چلا تو ایک دوست نے بتایا کہ اس پہ تو کرم ہی وہاں سے ہوا ہے سارا. یعنی وہ لڑکا گیا وہاں اور آپ نے اس خاتون کو کہا تھا آج سے چکا نہیں لگے گا، دیکھو مالک کیسے اپنی شان دکھاتا ہے. تو وہ پھر وہ ہوٹل اس نے وہاں بہت شاندار بنایا، اور وہاں اب تو وہ بیچ گیا، کسی اور کے پاس ہے، اس نے اور بندے نے ایکسپینشن کر لی ہے. تو اس کا ہوٹل کا نام تھا اسکائی وے. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو اولیاء کرام کے ذریعے سے پھر بڑی سے بڑی کرامتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور میرے پیر و مرشد تو کہلاتے ہی نرالی سرکار پاک ہیں. ہم تو آپ کی کرامتیں پہلے بھی دیکھتے تھے، اب بھی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تا قیامت دیکھتے رہیں گے. تو مالک کا سب فضل ہے. اسی طرح نور سرکار پاک کی اکثر باتیں آپ کو سنائی میں نے. آپ کی خدمت میں ایک شخص تھا، گاؤں کا تھا، ملنے والا آیا اور اس نے گاؤں میں قتل کر دیا. میں ان دنوں شوپر ہی ہوتا تھا، ذکر میں آپ بٹھاتے تھے ساتھ. دوڑ کے آپ کی دکان پہ آ گیا، کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے ایک بندہ مار دیا. آپ نے کہا تم نے یہ کیا ہے؟ وہ ایسے کرتے ہیں؟ اب میں حیران کہ قتل کر کے آپ اس کو ڈانٹ ایسے رہیں جیسے کوئی عام غلطی ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا پولیس مجھے ڈھونڈ لی، ابو سے بچا لیں. روئے اور برا حال اس کا، آگے گر گیا مطلب نیچے زمین پہ، اور معافیاں اور وہ. آپ نے کہا اچھا دوڑ جاؤ، آپ پولیس تمہیں لے جائے نا تو چلے جانا، کوئی بات نہیں، مالک فضل کرے گا. وہ آئی پولیس، اس کو اگلے دن پکڑ کے لے گئی. کچھ دنوں بعد اس کی ضمانت ہو گئی. وہ آ گیا واپس. جب آ گیا آپ کی خدمت میں تو اب آپ نے کہا کہ خبردار آپ کو ایسی غلطی کی تو یہ اب ہاں ساتھ یہ کہا کہ یہاں ناک سے 7 لکیریں نکالو. جب پہلی دفعہ آیا میرے سامنے اس نے ناک سے لکیریں نکالی، کہا دوڑ جاؤ اب اور جاؤ گاؤں جا کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں. چلا گیا جب تو وہ پولیس آئی، لے گئی اس کو. کچھ عرصے بعد وہ جہاں ان کا عزیز تھے، جہاں قتل ہوا تھا، آپس میں صلح ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، کیس پہ واپس ہو گیا، بری ہو گیا، آپ کو ملنے لگ گیا. لیکن وہ غصے کا ایسا تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس کے 1 سال 2 سال بعد اس نے کہ 2 کے 3 مرڈر کر دیے اسی طرح ہی گاؤں میں. اب پھر آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو، تم یہ کیسی حرکتیں کرتے ہو، یہ وہ نکالو 7 لکیریں، اور خبردار اب میں نے اب تمہارے لیے کچھ دعا نہیں کرنی. خیر بہرحال رویا پیٹا جو بھی ہوا.
پھر آپ نے کہا جاؤ پولیس کے حوالے کرو اپنے آپ کو، کر دیا اس نے، پھر وہ کیس چلا اور پھر اس سے بری ہو گیا وہ۔ اب یہ سارے واقعات میرے سامنے ہوئے اور میں حیران تھا کہ اتنے بڑے بڑے قتل کر کے لوگ آتے ہیں اور آپ اس کو ایسے کہتے ہیں اور ان پہ کرم بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا مجھے، کہنے لگے بھائی مخمور، ولی اللہ نے گناہ گاروں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو بخشش کرتا ہے سب کی، تو اللہ والے ان کی تو ڈیوٹی ایک ہے کہ سب کے لیے بخشش مانگیں ان سے اور ان کے التجا کریں، اس کی بخشش مانگیں۔ پھر وہ بندہ، اب اس جو میں بات دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے کر کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر اس کے بعد وہ بندہ اتنا تبدیل ہوا کہ داڑھی بھی رکھ لیں اس نے، وہ بات بھی اور اس کی ہو گئی، بالکل اللہ لوگ ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی راستہ ہی بدل گیا اس کا، کمپلیٹلی راستہ بدل گیا۔ اب بھی شاید وہ حیات ہو، بڑیلے شریف کئی دفعہ اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور آپ کے ساتھ جب آپ تشریف لاتے تھے شیوپورے سے بڑیلہ شریف، تو ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا ہر وقت۔ تو یہ مالک کی شان ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، اور اس نے جو رحمت کے دروازے ہیں اپنے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے قدموں کے مطلب جو خاک ہے اس سے ایسے شان والے ولی پیدا کیے ہیں، تو ہم سب خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے، مالک کا فضل ہے۔ اپنے وظائف ذکر اذکار کریں، یہ سب باتیں آپ کے شوق کے بڑھانے کے لیے کہ ہم سب کا شوق بھی پڑے، ہمارے اندر جو سستی ہے وہ دور ہو اور ہم اس راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اگلی محفلوں کے بارے میں جی، اب ہماری جو اگلی محفل ہے یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، محفل غوثیہ، اور شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ روزے بھی بہت رکھتے تھے، پہلے 15 دن آپ اکثر یہی ہوتا تھا، صحابہ کرام بعد میں بھی رکھنا چاہتے تھے لیکن آپ نے منع کیا کہ 15 کے بعد مت رکھیں، مقصد یہ تھا کہ اپنی انرجی جو ہے وہ قائم رہے، چونکہ آگے پھر روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ 15 دن ہے، کوشش کریں اس میں روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو ہمیشہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے آپ۔ سوموار کا دن تو آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور ظاہری وصال کا دن بھی ہے، اور جمعرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہفتے پورے کے جو معاملات ہوتے ہیں دنیا کے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس دن تمام مخلوق کے معاملات اللہ کہتا ہے کہ میرے آگے رکھو پورے ہفتے کے، تو میں یہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے معاملات اللہ کے آگے پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ یہ اتنی اہمیت ہے ان روزوں کی، تو کوشش کریں اس مہینے میں کم از کم سوموار اور جمعرات کے روزے تو رکھیں، پھر آگے شب برات آ رہی ہے اس کا روزہ بھی ضرور رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اور شب برات کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کی رات ہے، اگلے سال کے جتنے احکامات ہیں فرشتوں کو ہو جاتے ہیں کہ ان پورے سال میں انہوں نے کیا کرنا ہے، کس بندے نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس حد کیا ہونا ہے، جو بھی ہے بہرحال معاملات۔ تو یہ برکت والی رات ہے، برکت والا مہینہ ہے، مقصد اس مہینے کا یہی ہے، اس عبادت اس مہینے کا کہ پھر ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تو مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب اس کے بعد درود شریف کی محفل ہماری ہوگی رمضان سے پہلے، یعنی 27 مارچ کو۔ اب یہ محفل 18 مارچ کو ہے، اور یہ دن ہوگا، اس دن جمعے کا دن ہوگا، 4:30 بجے شروع کریں گے 5:15 تک، اور یہاں میرے گھر پہ ہوگی صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ شامل ہوں اس میں، اور انشاءاللہ رمضان کی محفل بھی اسی طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ معاملات ٹھیک رہے یا ملکی حالات بھی ٹھیک رہے تو پھر انشاءاللہ اپریل سے پھر ہم جو ہے نا عورتوں کا بھی یہاں انتظام کر دیں گے، پھر یہ ہماری ساری محفلیں یہاں شروع ہو جائیں گی۔ 11ویں شریف کی محفلوں کی بات کر رہا ہوں، درود شریف کی محفل خاص ہے، پھر اس کا آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، چونکہ وہ لمبی ہوتی ہے محفل اور کچھ معاملات ایسے ہی ہیں، دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہے۔ تو اب جو درود شریف کی محفل ہے ہماری محفل خاص، وہ 27 مارچ کو ہے، اتوار کا روز ہے، 4:30 بجے شروع کریں گے شام تک، وہ انٹرنیٹ پہ ہوگی۔ دوبارہ دہراتا ہوں، 18 مارچ اور چاند کی 14 تاریخ شعبان کی جمعہ کا روز، اور 4:15 بجے ہم پڑھ لیں گے عصر کی نماز، 4:30 بجے انشاءاللہ پھر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور درود شریف کی محفل انشاءاللہ 27 کو، وہ پھر بعد میں آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ درود شریف بہن بھائیوں نے زیادہ پڑھا، اس کی خوشی ہوئی، اس کو بڑھائیں، یہ تو مہینہ ہی آپ کا ہے،
اور جتنا بھی بڑھائیں گے یہی سمجھیں کہ کچھ زیادہ نہیں پڑھا گیا، مالک اور توفیق عطا فرمائے، بس اس کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ شرابن طہورا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جتنا اس کا نشہ بڑھتا جائے گا اتنا پھر شوق بھی بڑھتا جائے گا، پھر وہ تو آپ واضح حدیث ہے آپ کو ہر دفعہ سنائی کہ جو درود شریف کی کثرت کر لے، ہمہ وقت درود شریف پڑھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پھر سارے اس کی ذمہ داریاں اور تمام تفکرات، تمام ضرورتیں اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو پھر تو کوئی مطلب مشکل ہی نہ رہ گئی نا اگر ہم کوشش کریں تو۔ باوضو پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اگر تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا قلب کے اوپر اللہ کا نام رکھ کے، وہ زیادہ پھر اس میں برکت ہو جاتی ہے، فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، بندے کے اندر پھر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ چلیں اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، دوست احباب سنگی ساتھیوں نے جہاں جہاں درود شریف پڑھا، دوسرے اذکار کیے، اس محفل کی نسبت سے جو وظائف پڑھے گئے، جمعے کی محفل کے جو وظائف پڑھے گئے، اور آپ کے فضل کرم توفیق سے جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا جاتا رہا، تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خان وادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیں، اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے باری تعالیٰ آپ نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیں، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، اس محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیں۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی ساتھی، دوست احباب سے،
تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے. سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے. کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے. اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر جو اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں نفاق نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے. اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما دیجیے. جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے. یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے. یا مالک دنیا کے جو حالات ہیں ان میں بہتری پیدا کر دیجیے. جنگی سامان بن رہا ہے ہر طرف، اور اسی طرح جو وبا ہے آپ نے بہت کرم کیا، اس کو دور فرما دیا. مالک آئندہ ایسی آفتوں سے، مصیبتوں سے انسانوں کو محفوظ فرمائیے اور انسانوں کو عقل اور سمجھ عطا فرما دیجیے. سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کو ہر شعبے میں نیک صالح حکمران اور راہبر نصیب فرما دیجیے. اللہم یا مالک ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل برپائیے. ہماری خطائیں قصور گناہ معاف فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک. ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود تعلق والے جہاں جہاں موجود سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں. ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیں. سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے. سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے. یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا بر الرحیم، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات، حساد، ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجئے. ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے. ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجئے. ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ دینے والا ہے، ضرور دے گا انشاءاللہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعاء مشکلات بے عدد دارے میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گھر میں سب کو سلام پیار جی اور بھی تعلق والوں کو میرا مؤدبانہ سلام آپ کو پہنچا دیں مہربانی اللہ حافظ